جی دوستو، ایک ضروری پیغام جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مقدس اوراق کے تحفظ کے لیے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت مقدس اوراق قرآنی اوراق کو جمع کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے باکس لگاتے ہیں، ڈبے لگاتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا اس کے اندر اوراق رکھ لیں گے تاکہ نیچے نہ گریں، یا کوئی نیچے نہ گرائے اگر کوئی رکھنا چاہے تو ان ڈبوں کے اندر، باکس کے اندر جو ہے نا وہ اوراق کو جمع کریں گے۔ تو وہ ڈبے لگاتے ہیں، باکس لگاتے ہیں۔ تو ہماری تنظیم پہلی بات تو یہ ہے کہ باکس کے ڈبوں کے خلاف ہے کہ ڈبے نہیں لگانے چاہیے، کیونکہ ڈبے جو ہیں نا لوگ لگاتے ہیں تو اس کے اندر کچھ مسائل ہوتے ہیں۔ مسائل، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندے نے اخبار جو ہے نا اپنی دکان سے، ریڑھی سے، یا پھر جیب سے کوئی کاغذ، یا کوئی نیچے کوئی کاغذ پڑا ہوتا ہے جو پاک ہوتا ہے، جس کو پلیتی نہیں لگی ہوتی، وہ جو ہے نا ڈبے کے اندر ڈال دیتا ہے۔ کوئی بندہ نیچے جا رہا ہوتا ہے، نالی کے اندر دیکھتا ہے کوئی کاغذ پہ پڑا ہوا ہے، تو وہ نالی میں سے وہ پلید کاغذ، غلاظت آلود پلیتی والا اٹھا کے اس کے اندر رکھ دیتا ہے۔ تو بزرگ ہمارے فرماتے ہیں کہ یہ باکس نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ پاک اور پلید جب اکٹھے کریں گے تو جو پاک پہلے کاغذ رکھا گیا ہے، پاک رکھا گیا ہے، تو اس کو بھی پلیدی لگ جاتی ہے، جو ایک یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ڈبے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں یہ گھی والے جو ٹین ہوتے ہیں اس کے، یہ جب ان کو بارش پانی وغیرہ لگے، ویسے بھی ان کی جو مطلب کوالٹی ہے وہ لو ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت جلدی گل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اس قابل نہیں رہتے، جس کی وجہ سے وہ نیچے اوراق گر جاتے ہیں۔ وہ نیچے جو اس کا نچلا حصہ ہوتا ہے وہ بالکل گل جاتا ہے پانی کی وجہ سے، چاہے اس کو سوراخ بھی نکالے جائیں نا، لیکن پھر بھی وہ کمزور ہوتا ہے نا، تو وہ گل جاتا ہے، تو وہ اوراق نیچے گر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مطلب اس کی دوبارہ جس بے سے بچانے کے لیے اوراق ادھر رکھتے ہیں وہ نیچے گر جاتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہوگی کہ پاک اور کاغذ رکھ دے اس کے اوپر پلیت رکھ دے، یہ ظلم، یہ توہین، یہ بے ادبی۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ اخبار، گندی تصویریں یا نالی میں سے اٹھا کے بندہ وہ بھی ڈبے کے اندر رکھ دے، اور کوئی جو ہے نا قرآن پاک یا سپارے گھر میں سے اٹھا کے وہ بھی ڈبے کے اندر رکھ دیتا ہے، تو اس طرح جو ہے نا یہ بھی ایک توہین ہے، بے ادبی ہے۔ تو پہلی بات پاک پلیت اکٹھے کے وہ بھی ہے، گستاخی ہے، بے ادبی ہے۔ دوسری جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب وہ قرآن پاک اس کے پاس رکھ دو گے تو اوراق جیسے بھی ان گندی تصویروں والے ہوئے ان کے ساتھ قرآن پاک رکھنا یہ مناسب نہیں ہے، بے ادبی ہے۔ یہ وجوہات ہوگی۔ تیسری وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پیپا یہ جو ٹین ڈبہ ہوتا ہے، گھی والا ٹین ہوتا ہے، یہ ہلکا ہوتا ہے، ہلکی چادر ہوتی ہے، کوالٹی اس کی ہلکی ہوتی ہے، لو ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ جلدی گل جاتا ہے، اور جو اوراق اس کے اندر ہوتے ہیں وہ بھی نیچے گر جاتے ہیں۔ اوپر سے یہ محفوظ نہیں ہوتا، مضبوط نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اس کی دوبارہ توہین ہوتی ہے۔ اور میں نے پہلے بھی ایک آفیسر صاحب، بہت اچھے آفیسر تھے، امر نائک صاحب، ڈپٹی کمشنر راجن پور میں آئے تھے، ان کو میں نے گزارش کی تھی کہ دیکھیں یہ جو ٹین کا ڈبہ ہے اس کے اندر گھی والا ٹین ہے، اس کے اندر ہم اپنے چپل رکھنا گوارا نہیں کرتے، مطلب ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ کسی نے اپنے گھر کے اندر ٹین والے ڈبے کے اندر یہ گھی والا جو ٹین ہوتا ہے اس کے اندر اپنے چپل رکھنا گوارا نہیں کی، نہ کسی نے کبھی رکھی ہوگی۔ تو کیا ہمارا یہ دل گوارا کرتا ہے کہ جس کے اندر ہم اپنے کپڑے نہیں رکھ سکتے، اپنا زندگی کا کوئی ساز و سامان نہیں رکھ سکتے، جوتیاں تک اپنے جو ہے نا اس کے اندر نہیں رکھ سکتے، کیا ایسے ہلکے کم کا مطلب کوالٹی کے ڈبے کے اندر ہم قرآن پاک یا اللہ تعالیٰ کے نام یا مقدس نام رکھ سکتے ہیں؟ تو یہ میں نے اس دن مشورہ دیا تھا ڈپٹی کمشنر صاحب کو، امر نائک صاحب کو، تو انہوں نے ماشاءاللہ بڑی محبت کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس وقت مطلب 2021 کی بات ہے، 2020-21 کی بات ہے، اس کے اندر انہوں نے لاہور سے جو ہے نا 3500 روپے کا ایک خوبصورت اعلیٰ کوالٹی کا باکس منگوایا، یعنی کہ یہ 150 والا انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے، تو انہوں نے اعلیٰ کوالٹی کا منگوا کے ادھر لگوایا تھا۔ تو یہ بات بھی ہے، پہلے نمبر پہ جو ہے نا وہ پاک ناپاک اکٹھے، دوسرے نمبر پہ قرآن پاک اور فاش تصویریں اور ناپاک کاغذ ہو، تو یہ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ کاغذ کی کوالٹی لو ہے۔ چوتھے نمبر پہ یہ ہو گیا کہ ہم کوئی اپنی چیز اس کے اندر نہیں رکھتے، تو کیا پاک نام، مقدس نام، اتنی عظیم چیزیں، عظیم مقدس نام جس کی
कीमत पूरी रूए ज़मीन भी नहीं है। अल्लाह ताला जल्ल शानो के नाम मुबारक की, मुक़द्दस नामों की, अम्बिया अलैहिस्सलाम के नाम मुबारक की कीमत तो कोई पूरी दुनिया भी नहीं है। तो ऐसे मुक़द्दस नामों को, मुक़द्दस चीज़ों को उसके अंदर रखना ये भी मुनासिब नहीं है। इसलिए ये हल्के वाला जो है ना डब्बा नहीं लगाना चाहिए। ये हल्के वाला डब्बा जो है ना बेदबी भी है, तौहीन भी है, हर लिहाज से, अकल के लिहाज से भी। क्योंकि जो हम जिस चीज़ को हम खुद अपने लिए गवारा नहीं करते, तो हम अल्लाह जल्ल शानो की ज़ात मुबारक और उनके नाम मुबारक, ज़ात मुबारक, वो तो सुबहान अल्लाह, जो उनके नाम मुबारक हैं, तो उनके लिए ऐसा डब्बा मुंतखब करना ये इंसाफ नहीं है, ये बेदबी है। तो उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक के लिए, अपने लिए तो हम देखें वाशरूम के ऊपर करोड़ों रुपये, लाखों रुपए लगा देते हैं, और जब मुक़द्दस नामों की बारी आए तो 100-150 रुपये का टीन वाला डब्बा, घी वाला खाली डब्बा, वो भी इस्तेमाल शुदा, ये बात मुनासिब नहीं है। बाकी कैसा लगाना चाहिए वो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि पुरानी औलाद उसके अंदर बिल्कुल नहीं रखने, और डब्बा कैसा होना चाहिए उसके अंदर मैं आपको दोबारा पैगाम भेजूँगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए कि हमें ऐसे नाक़िस, हल्के और कम क्वालिटी वाले का जो डब्बे हैं वो नहीं लगाने चाहिए। हम इसके ख़िलाफ़ हैं, और आप सबको भी इसके ऊपर अपना किरदार अदा करना चाहिए।